ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی، جیسے شاہد بھائی کہتے ہیں آج کی آیتیں شاہد بھائی نے بتایا تھا کہ 31 سے 34 کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آیتیں میں نے دیکھی تھی شاہد بھائی، تو بہت آسان آیتیں ہیں یہ والی. تو آپ دیکھ لیں اگر ترجمہ تفسیر الگ کرنی ہے یا ایک ہی سیشن میں ہو جائیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی آیت ہیں، تو جیسے آپ ایڈوائز کرتے ہیں. نہیں علیحدہ علیحدہ کر لیں، کیونکہ کچھ دوست بہن بھائی آتے ہیں کہ جو صرف ترجمہ سن کے چلے جاتے ہیں نا، تو اس لیے آپ پہلے ترجمہ کریں اس کے بعد پھر انشاءاللہ. جی شکریہ. تو شاید بھائی میں شروع کریں پھر؟ جی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 31 سے 34 آیتیں دیکھیں گے اس صورت کی انشاءاللہ. تو اس میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں کہ چاروں آیتیں بہت آسان اور بہت کامن ورڈز اس میں آئے ہیں، لیکن اس میں اگر ہم غور کریں گے تو یہ جو ورڈز ان 4 آیات میں آئے ہیں نا، وہ قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں. تو ان کی انشاءاللہ پہچان ہمیں آگے پیچھے دوسری آیت جو آئیں ہوں گی ان میں بھی بہت فائدہ دیں گی. تو بسم اللہ کرتے ہیں. آیت 31 ہے ہماری پاس. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل جیسے ہم جانتے ہیں قل کہہ دیں، یعنی سامنے والے بندے کو کہا جاتا ہے جیسے کہ کہہ دیں، آپ کہہ دیں. ان ورڈ ہے جیسے کنڈیشن آتی ہے یہاں پہ. ان انگلش میں جیسے اف ہوتا ہے، تو اس میں جیسے اف کا اسٹرکچر بن رہا ہے کہ ان اگر کن تم ہو، تم یعنی تم لوگ، جمع کا صیغہ ہے اگر تم لوگ ہو. تو ہبون اللہ، تو ہبون ورڈ ہے ہب سے، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے کہ اگر تم سب محبت کرتے ہو اللہ سے، تو ہبون تم سب کرتے ہو محبت اللہ سے. فتبعونی کیونکہ تا کے ساتھ جڑ رہے ہیں، فا کا لفظ، تو فتبعونی پڑھیں گے ہم اس کو. پس پا کے لیے آ جائے گا پس، اور دین اتبعونی، اتبعو یعنی تم لوگ اتباع کرو، تم سب اتباع کرو. پس تم سب اتباع کرو نی میری، یعنی کس کی اتباع کرو؟ آپ کہہ دیجئے اگر تم سب لوگ محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. یحببکم اللہ، پس تم اتباع کرو میری، وہ محبت کرے گا تم سب سے اللہ، یعنی اللہ تم سب سے محبت کرے گا. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پیغام ہے. تفسیر میں شاہد بھائی ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ ایکچولی میں کن لوگوں سے ذکر ہوا تھا، اس وقت کیا کانٹیکسٹ تھا. لیکن میرا کہنا ہے کہ یہ دنیا میں یہ میسج، یہ جو آیتیں ہیں یہ ہر وقت ہر وقت کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی ہوتی ہیں، مسلمانوں پہ بھی، اہل کتاب پہ بھی، اور جو دوسرے لوگ بھی ہیں، کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ تمہیں محبت ہے اللہ سے تو اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی پتہ آپ کو ملے گی. لکم، وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ذنب کی جمع ذنوب ہوگی. بخش دے گا ذنوبکم تمہارے گناہ. واللہ اور اللہ غفور رحیم ہے. غفور یعنی معاف کر دے گا، رحیم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ. واللہ اور اللہ غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے، بہت مہربان ہے. تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو یعنی ڈائریکٹ بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کریں. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اگلی آیت میں اسی کا سلسلہ چل رہا ہے. قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے
کہ اطاعت کرو تم سب اللہ کی، اطیعوا تم سب اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، قل اطیعوا اللہ کہہ دیجئے اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پھر وہی ورڈ ہے ان، فا کے بعد فا یعنی پس، وہ ان اگر یعنی اور اگر تولو تم لوگ پلٹ جاؤ گے، یعنی جو میسج تمہیں دیا جا رہا ہے اس سے تم پھر جاؤ یا پیچھے پلٹ جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ پس ان اللہ بے شک اللہ لا یحب الکافرین اللہ لا نہیں کرتا، یحب وہ محبت، لا یحب وہ محبت نہیں کرتا، الکافرین کافروں سے، کافروں کی۔ تو یعنی پہلی آیت میں اتباع کی بات ہوئی اور دوسری آیت میں یہاں پہ اطاعت کی بات ہوئی اللہ کی اور رسول کی، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم اس سے پلٹ جاؤ گے جو تمہیں کہا جا رہا ہے یعنی اطاعت کے لیے، تو فَإِنَّ اللَّهَ تو پس بے شک اللہ لا یحب الکافرین کافرین سے محبت نہیں کرتا۔ آگے چلتے ہیں آیت 3 میں 33 ان اللہ بے شک اللہ استفا ان اللہ استفا بے شک اللہ نے چن لیا، استفا آتا ہے چن لینا، جیسے منتخب کر لینا، سلیکٹ کر لینا کسی کو کسی کو کسی میں سے، جیسے استفا سے ہم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جانتے ہیں مصطفیٰ ہے، یعنی کہ استفا سے کیا ہے کہ جو چن لیے گئے۔ تو اس آیت میں آتا ہے ان اللہ استفا بے شک اللہ نے چن لیا آدم و نوحن آدم کو اور نوح کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں والوں میں سے یا تمام جہانوں والوں پر۔ اچھا اسی بہت سمپل آسان الفاظ ہیں، تو اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس کی آیت کا تسلسل ہے اس میں آیت 34 میں ذریتم اولاد تھی بعدھا من بعد، بعدھا من بعد یعنی ان میں سے کچھ ان میں سے بعد یعنی من سے بعد کی، یعنی وہ جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تو ان میں بعض کی اولاد تھے۔ واللہ اور اللہ سمیع علیم، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو آیت کو پورا ترجمے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان میں بعض کی اولاد تھی اور اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، شاہد بھائی آپ تفسیر شروع کر لیں۔